اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دنیا کے جس کونے کے اندر ہیں، جس مقام کے اوپر آپ بستے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ شیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی جو اور آپ کو عطا کی ہے وہ ایمان ہے، یعنی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی دولت اور اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اللہ تعالیٰ کا تحفہ، بے مثال تحفہ وہ ایمان ہے۔ اب شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ یہ قیمتی جو اور آپ سے چھیننا چاہتا ہے، اس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کس لائن کے اوپر ہیں، آپ مسجد کے اندر بیٹھیں یا بازار کے اندر بیٹھیں۔ نہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو مسجد سے باہر لے کے چلا جاؤں، نہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بازار سے باہر آئیں، یہ کریں وہ کریں، نہیں، اس کی جو ہدف ہے وہ ایمان ہے، کہ کسی طریقے سے اس شخص کا ایمان چھن جائے، اور اس کے لیے وہ آخر دم تک کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جس وقت انسان حالت نزاع کے اندر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ والدین کی صورت کے اندر آتا ہے، یعنی جس وقت بندہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو یہ والدین کی صورت کے اندر آتا ہے، تو والدین آ کر سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اور والد کہتا ہے بیٹا یہ دین یہودیت جو ہے نا یہ بہتر ہے، تم جیسے اسلام کے اوپر تھے پوری زندگی یہ بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر یہودیت ہے، تم یہودیت قبول کر لو۔ اور والدہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ جو دین نصارہ ہے تو اس کو، نصرانیت کو تم قبول کر لو، تم پوری زندگی اسلام کے اوپر رہے، دین بہتر نصرانیت کا ہے۔ تو آخری دم اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے، وہ شیطان ہوتا ہے والدین کی صورت میں آتا ہے، تو اس وقت اگر رب تعالیٰ کی ذات اقدس دستگیری نہ کرے تو ممکن ہے کہ انسان کا ایمان چھن جائے۔ اور اسی طریقے سے دقائق الاخبار کے اندر امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر دم شیطان آتا ہے تو ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس اس کے پاس ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے خدا تسلیم کر لو، یا کہہ دو کہ خدا دو ہیں ایک کی بجائے، یعنی جو عقیدہ ہے توحید ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں تم کو پانی دے دوں گا۔ تو اس مقام کے اوپر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دستگیری نہ کرے تو انسان اگر پھسل جائے تو پھسل سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایمان چلا جائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یعنی آخر دم تک اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بغیر ایمان کے مردود ہو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائیں۔ اس لیے بعض جو صالحین ہیں ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عالم رویا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ سلامتی کے ساتھ چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، ایمان لے کے چلا جاتا ہے، تو مختلف آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان اپنا بچا کے کس طرح آ گیا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، پوری زندگی کے اندر وسوسے دیتا ہے، آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ انسان سے ایمان چلا جائے۔ اب دوستو اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ ایمان جاتا کیوں انسان سے، یعنی کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ آخر کار پھر انسان کا ایمان چلا ہی جاتا ہے، انسان شیطان کے قابو کے اندر آ ہی جاتا ہے، وہ اس کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کے آواز کے اوپر آخر کار وہ اپنا تسلط جما لیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، اور اس قول کو نقل کیا ہے امام غزالی صاحب نے دقائق الاخبار کے اندر، اور ہمارے جو استاد ہیں قبلہ الحاج اظہر محمود اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ایک کتاب ہے آخرت کا سامان، اس کے اندر بھی آپ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایمان بندے کا چھن جاتا ہے اس وجہ سے کہ جو بندہ ایمان کی سلامتی سے بے خوف ہو جائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یعنی پوری زندگی کے اندر بندے کو کبھی یہ خوف ہی لاحق نہ ہو کہ کبھی مجھ سے ایمان بھی چلا جائے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت عطا کی ہے اس کے اوپر کانے ہو کر بیٹھ جائے، اس کو اس چیز کا کبھی خوف ہی نہ آئے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کبھی شیطان حملہ کر کے مجھ سے یہ ایمان چھین جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ ایمان چلا جائے۔ ایک سبب اس کا یہ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایمان سلامتی کی بندہ دعا نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اس دین کے اوپر ثابت قدمی کی، اس ایمان کے اوپر ثابت قدمی کے، اے پاک پروردگار زندگی عطا فرما تو اسلام والی اور موت عطا فرما تو ایمان والی، پوری زندگی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے دعا ہی نہ کرے۔ اور تیسرا سبب ہے اس کا ظلم۔ دیکھیں نا،
ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بے جگہ رکھ دینا، یعنی اس کی جو جگہ ہے اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسرے مقام کے اوپر رکھ دینا۔ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، مثال کے طور پر ایک ٹافی کا ریپر ہی ہے، وہ راستے کے اندر پڑا ہوا تو اس کا جو مقام ہے وہ راستہ نہیں ہے۔ راستے کے اندر یہ جو ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو پھر پھینک دیتے ہیں راستے کے اندر، ریپر وغیرہ پھینک دیتے ہیں، یا اس طرح کوئی اور چیز کھانے پینے کے بعد پھینک دیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اس کی جگہ وہ نہیں ہے، اس کی جگہ ڈسٹ بن ہے، جو جس چیز کے لیے بنایا گیا کہ آپ نے راستے کے اندر یہ چیزیں نہیں پھینکنی، یہ جگہ اس کے لیے خاص بنی ہوئی، اس مقام کے اوپر آپ نے، تو یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بے جگہ رکھا ہے۔ تو پھر سب سے بڑا جو ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر اس کے درمیان بہت کچھ آ جاتا ہے، بہنوں بیٹیوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کرنا، ماؤں کے حقوق ادا نہ کرنا، بیٹوں کے حقوق ادا نہ کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، جن کے اندر ہم سب مبتلا ہیں، اور عمومی طور پر ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ ہم سے پریشان ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر سب سے اگر کسی کو آپ ہاتھ لگائیں، اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے سب سے بڑا جو میرا دشمن ہے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ عمومی طور پر تکلیفیں لوگوں کو ان لوگوں سے ہی پہنچتی ہیں، یا پڑوسیوں سے پہنچتی ہے یا رشتہ داروں سے پہنچتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کا اجر بھی زیادہ عطا فرمایا۔ تو پھر یہ ساری صورتیں ظلم کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ایمان چھن جانے کے 3 اسباب ہوئے، ایک ایمان کے اوپر بے خوف ہو جانا کہ ایمان مجھ سے چھن جائے گا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سلامتی کی دعا نہ کرنا، اور دوسرا ظلم کرنا۔ تو اگر زندگی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 اسباب جو ہیں ان میں سے کوئی آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ پاک نہ کرے، تو آپ اس سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ یعنی اگر آپ ظالم میں ظلم کرتے ہیں تو ظلم سے توبہ کریں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے نیاز ذات ہے، بس خوف بھی رکھیں کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ یہ میرا ایمان مجھ سے چھن جائے، اور پھر ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سلامتی کی دعا کریں۔ بس آسان سی بات ہے، خوف بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف رکھتے ہوئے دعا کریں، اے پاک پروردگار مجھے ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما، اور ظلم سے پرہیز کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایک چھوٹا سا ٹافی کرے پر راستے کے اندر پڑو، یہاں سے لے کر شرک تک، یہ ساری صورتیں ظلم کی، ان سے پرہیز کریں۔ تو پھر یہ کیا ہوگا، جب یہ اسباب نہیں پائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سلامتی کے ساتھ، ایمان سلامتی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ابھی عشاء کا وقت ہے، دیکھیں 9:25 ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، بات گفتگو لمبی نہ ہو جائے، میں 10-12 منٹ سے گفتگو زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایمان سلامتی کی ایک دعا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سلامتی کے لیے ایک نماز ہے، ایمان سلامتی کی نماز ہے، وہ 2 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت آپ پڑھیں، پہلی رکعت کے بعد سورۃ الفاتح کے بعد آپ نے 6 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص، اور 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی 6 مرتبہ، یعنی الحمد شریف پڑھ کے نا سورۃ الفاتح 6 مرتبہ آپ پڑھیں سورۃ الاخلاص، پھر سورۃ الاخلاص کے بعد آپ 1 مرتبہ معوذتین پڑھیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح 1 رکعت مکمل کریں، پھر دوسری میں بھی اسی طرح ہی کریں۔ یہ ایمان سلامتی کی دعا ہے۔ صاحب انیس الواعظین علامہ ابو بکر کرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کو نقل کیا ہے انیس الواعظین کے اندر، اس حدیث پاک کو، سب مقام کتاب کا جو پیج ہے وہ 37 ہے، 37 اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ سلامتی ایمان کے لیے آپ کیا کیے کریں، اس طرح نماز پڑھا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور کوشش کریں کہ زندگی کے اندر آپ اس کو معمول بنائیں، ورنہ کبھی کبھار ضرور، یا ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ یہ نماز پڑھیں۔ اور ایک بات کا میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، بہرحال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ رات کے جو نفل آپ اس طرح کیے کریں نا، اس دوست کو میں اپنے بھائی کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کیے کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھ لیا کریں، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے بطور نفل، بحیثیت نفل، بس اس طرح جس طرح آپ رکعت پڑھتے ہیں نا نفل نا، اس طرح 4 رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس بندے نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، تو یوں سمجھو کہ اس نے مسجد حرام کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔